اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مشورہ یا ایک خیال سوال ہے۔ دیکھیے، باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ میں نے بھی کہا تھا، وہ اس لیے کہ جس حالات میں ملک ہے اس وقت، اس کے لیے ایکسپیرینس، پریکٹیکلی ایکسپیرینس کے لیے بندہ بہت ضروری تھا۔ پریکٹیکل ایکسپیرینس کی مین کہ بہت کوشش، بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے انہوں نے۔ جو کام سیاستدانوں نے کرنے تھے وہ انہوں نے کیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ وہ سیاستدان کرتے تو ان کو کوئی ضرورت ویسے نہیں تھی، جب سیاستدان نہیں کر رہے تو پھر انہوں نے تو کرنا ہی ہے۔ کیوں؟ فوج کیا ہے کہ فوج ایک تابع ہے، ملک کی محافظ ہے۔ جو فوج ہوتی ہے نا سپہ سالار، وہ فائنلی جو ہوتا ہے ملک میں جتنی بھی انتشار ہوئی، جو طریقے بدلے، تو فائنلی جو ایفرٹ ہوتی ہے نا، جو طاقت آتی ہے نا، تو وہ ہوتی تو سپہ سالار کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ تابع ہوتا ہے پولیٹیکل۔ جب پولیٹیکل سسٹم ہی کلیپس ہو چکا ہو تو پھر وہاں پہ متاحرت کرنا فوج کا ایک نیکی ہوتی ہے، ایک ثواب کا کام ہوتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ کیونکہ ڈیفینڈ تو کرنا ہے، بچانا تو ہے۔ اور یہ میں خالی پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں آل اوور دا ورلڈ جو آرمیز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیونکہ میں نے بھی کافی دیر سوچا کہ ان سسٹم میں جو حالات دنیا کے جا رہے ہیں، ان میں اب اعتبار کریں تو کس پہ کریں؟ کون ہے مور پریکٹیکل؟ تو وہ میں نے جب ڈیلی روٹین لائف جو میں نے دیکھی ہے، چھوٹے سپاہی سے لے کے بڑے جرنل تک، یہ نہیں میں کہتا کہ سب ٹھیک ہی ہوں گے، لیکن 97% دے آر مور پریکٹیکل۔ صبح اٹھتے ہیں، ہارڈ ورکر، ڈسپلن، ایوری تھنگ از دیئر۔ تو پھر کون رہ جاتا ہے اس کے بعد؟ فوج۔ دوسرے نمبر پہ صبح کون اٹھتا ہے؟ جو ریلیجنس لیڈرز ہوتے ہیں یا گرو ہوتے ہیں یا استاد ہوتے ہیں۔ وہ اب ہمارے استاذات کا بھی آپ سٹینڈرڈ دیکھ لیں آپ، کیا ہمارا اسٹینڈرڈ چل رہا ہے تعلیم کا، مذہبی لحاظ سے، ایجوکیشنی لحاظ سے کیا ہے؟ وہی چیزیں بنتی ہیں نا۔ تو وہ استاد بھی پریکٹیکل نہیں رہے۔ سب سے زیادہ چھٹیاں ویسے ان کو ملتی ہیں اسکول والوں کو، ہاں، موجاں، رینک بھی زیادہ، تنخواہ بھی زیادہ ہے۔ عام دنوں میں زیادہ ہی رہی ہے، اب جا کے کوئی تھوڑا سا، اب جب ساری دنیا کو فرق پڑا ہے، سارے محکموں کو فرق پڑا ہے، ظاہر ان کو بھی پڑا ہوگا۔ تو یہ چیزیں اس لیے میں نے کہا تھا، اور وہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ایک چیف آف آرمی اسٹاف جب ایکسٹینشن چاہتا ہے یا اس کو ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ہی ڈڈ ناٹ ڈیولپ ہز جونیئر۔ یہ ٹھیک ہے۔ یہ میں آخری یا بہت ہی امپورٹنٹ میٹر، نازک حالات میں یہ اپیل کی جاتی ہے۔ ویسے ہر چیف آف آرمی اسٹاف جب جاتا ہے تو ریکمینڈیشن بھی کرتا ہے، اس میں چوز جو کرنا ہوتا ہے نا، وہ پولیٹیکل لیڈر نے کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو اگر وہ ملک کی لحاظ میں کرے گا تو وہ ظاہر ہے جو ریکمینڈیشن ہے اس کے مطابق جائے گا۔ اگر وہ ذاتی لحاظ پہ جائے گا تو پھر وہ تیسرے کو چوتھے کو اٹھا کے بٹھا دے گا اوپر، تو ہوگا کیا؟ تخت دھڑم تختہ۔ تو آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو باجوہ ایز مائی ایلڈرس۔ بڑی محنت کی ہے۔ سوری مس انڈرسٹینڈنگ آلسو، بٹ آئی ڈونٹ ہیو اے مس انڈرسٹینڈنگ آلسو بیکاز آئی سے دیٹ بیفور۔ اسے اگر سارے ادارے پروفٹ میں ہوتے یا ہر شے اچھے طریقے سے، اسموتھ طریقے سے چل رہی ہوتی،
تو کیا آرمی کبھی مداخلت کرتی؟ کبھی یہ سوال پوچھا جاتا بھی اتنے پیسے کیوں ڈیفینس میں لگ رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں پوچھا جاتا، لوگ خوش ہو کے دیتے ہیں۔ لیکن جب تھا ہے ہی کچھ نہیں، ہر شے نقصان میں جا رہی ہے، ہر شے نیچے کی طرف جا رہی ہے، تو پھر کیا کریں اس کا؟ پھر وہ الزامات کس کے اوپر جائیں گے؟ پھر وہ تھوڑے سے تھوڑا دفاعی خرچہ بھی آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ ہمارے حق میں ڈاکہ ڈلا ہے، حالانکہ وہ حق میں ڈاکہ نہیں ہوتا، وہ آپ کی ڈیفنس کے لیے ہے نازک حالات میں۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے جب عمران خان کے دور میں وہ جو ڈیفنس تھا، جو خرچہ ہوتا ہے، وہ بھی آرمی نے نہیں لیا تھا، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ نہیں تو آرمی اس چیز پہ ترل جاتی ہے کہ بھائی ایسی کی کریے، ٹھیک ہے، تنخواہوں تک کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ میرے بھائی، آپ تھوڑا سا یہ اداروں کو چھوڑیں، پہلے ہمیں جو عام حالات ہیں ان تک یہ نالج پہنچانا چاہیے۔ ہماری ڈیموکریسی کیوں نہیں چل سکتی؟ کیوں پاکستان آرمی نے کہا کہ یہ ٹوپی ڈرامہ ادھر نہیں ہو سکتا جیسے امریکہ میں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ تو ڈیولپ ہو چکے ہیں، دے نو ہاؤ ٹو بی سلائٹلی ہاؤ ٹو بی یوز دیئر ووٹ۔ بٹ ہماری قوم کو تو ابھی یہ تک پتہ نہیں ہے، ہمارے لوگ تو 500 میں ووٹ دے دیتے ہیں۔ ہم سوری ٹو سے دیٹ، میں بھی مجبور ہوں گے، یا گلی کی نالی یا ایک بندے کو نوکری لگوانے کے لیے اپنے پورے خاندان کا ووٹ دے دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس کو دے رہے ہیں۔ اچھا ہے، ہاں اچھا ہو تو نو پرابلم، یہ ہمارا معیار ہے جمہوریت کا ابھی تک۔ تو آرمی تو اس چیز کو سمجھتی ہے نا، اگر یہی ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو پھر تو پہلے بھی فارغ ہو چکے ہیں، جب بھی دیا ہے تو ویسے ہی ہوا ہے۔ تو ہمیں پہلے ڈیموکریسی کو سمجھنا چاہیے، اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ آپ کا ووٹ ہے نا جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو رائٹ ہے، یہ بریلینٹ مائنڈڈ ہے، یہ بہت بڑا گفٹ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ تو یہ گفٹ کو آپ کوڑیوں کے بھاؤ نہ بیچیں۔ پہلے تو ہمیں یہ اپنے لوگوں کو باور کرانا چاہیے، ہمیں ان کو متنبع بھی کرنا چاہیے۔ اس کا صحیح استعمال ہی ملک کو صحیح ڈیموکریسی کی طرف لے کے جائے گا۔ جب تک ہم اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تو پھر ڈیموکریسی تو ایک موت ہے نا، وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ پاک آرمی، وی لو یو، اسٹے بلیس، تھینک یو۔